دشمن نے ہمارے ساتھ لڑنا ہے نا، جو بھی دشمن ہے ہمارے ارد گرد، وہ جس نے لڑنا ہے اعلانیہ ہمارے ساتھ لڑے آ کے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جہاں پہ آپ کی اپنی آبادی موجود ہو، اپنے لوگ موجود ہوں، اور آپ کو معلوم بھی ہو کہ اس گھر میں فلاں جگہ کے اوپر فلاں فلاں فیسیلیٹیٹر بھی ہے، تو آپ اس میں بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جب وہ پہنچ بھی گئے ٹرین کے پاس تو انہوں نے اس وقت کا انتظار کیا کہ کوئی ایسا بڑا حادثہ نہ ہو جائے، اس حکمت عملی کو اپناتے ہوئے انہوں نے وہاں سے ریسکیو کیا۔ تو اس لیے اس غیر اعلانیہ جنگ میں نہ ہم ایف سی کی وہ دیکھیں سب سے پہلے شہادت کس نے دی ہے، وہ پکٹ کے اوپر موجود ایف سی کے ہمارے جوان تھے جنہوں نے اپنی شہادت، اور مارنے والا ویسے ہی جو ہے وہ اپر ہینڈ ہوتا ہے۔ تو یہ اس صورتحال میں نہ میں اس کو سیکورٹی لیپس کہتا ہوں سر، نہ اس کو میں کہتا ہوں کہ میں ان شہادتوں کو تو ہم گن ہی نہیں رہے جو 12,000 شہادتیں ہو چکی ہیں، کوئی گنتا ہے 20,000 ڈسیبل ہو چکے ہیں، وہ بھی تو کسی کے ماں کا بیٹا ہوگا، کسی ہماری بہن کا سہاگ ہوگا۔ ابھی میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے 28 دن 30 دن شادی کو ہوئے، تو وہ بھی تو اپنے ڈیڈ باڈیز ان کے گھروں میں گئے ہیں، 10 دن پہلے 20 دن پہلے 1 مہینہ پہلے وہاں شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ تو اس وقت ہمیں اس طرف جانے کی بجائے کہ غفلت میں جانے کی بجائے ہمیں یہ پیغام دینا ہے سب نے مل کے، وہ انٹلیکچوئلز ہو، پولیٹیشین ہو، میں تو بڑے کلیئر اور کرسٹل ہوں اس معاملے میں کہ ہم نے دشمن کا مقابلہ اکٹھے ہو کے کرنا ہے۔ یہ دہشت گرد کے بارے میں اگر آپ کوئی نرم رویہ اپنائیں گے نا، دہشت گرد سے بات چیت نہیں ہو سکتی، کسی دہشت گرد سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ جو پاکستان کی فیڈریشن کو مانتا ہے جان حاضر ہے اس کے لیے ایک دفعہ مذاکرات نہیں 10,000 دفعہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، اور ہم میں سے جو مذاکرات نہیں کرتا وہ پاکستان کا حامی نہیں ہے، پاکستان کا ہمدرد نہیں ہے۔ اور جو پاکستان کی فیڈریشن کو نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پھر کوئی ہم اس کو نہیں مانتے، سیدھی سمپل سی بات ہے۔ کیا لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے آپ یا آپ کا کوئی آفیسر یا سی او صاحب سفر کریں گے سر ٹرین؟ دیکھیں بالکل یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، میں سفر کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آؤں گا سفر کروں گا، مجھے تو اب بھی میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ میری کوئی کمٹمنٹ نہ ہوتی تو میں صبح بھی رک جاتا، میری امپورٹنٹ قسم کی میٹنگ، میں یہاں آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوں، مجھے یہاں سے آپ ساتھ کے لے کے چلے جائیں باہر، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں یہاں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آئیں جتنے مرضی گھنٹے بیٹھیں، میں چوتھی میٹنگ کر رہا ہوں۔ جی دیکھیں نا، ہاں میں بتاتا ہوں، دیکھیں اگر تو ہم نے سیکیورٹی یہاں پہ ڈسکلوز کر دی تو وہ سیکیورٹی نہیں رہے گی۔ لیکن جو میں نے پریزنٹیشنز لی ہیں، جو آئی جی صاحب نے ہم نے سب نے مل بیٹھ کے جو پلان کیا ہے، اس سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں امید ہے کہ ہم بہتر سیکیورٹی، پہلے سے بہتر سیکیورٹی نہیں اس سے بھی بہتر سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ لوگوں کی جانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جانے بچانے والا بھی ہے اور حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ وہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری ٹرینز جو ہیں باحفاظت منزل مقصود تک لوگوں کو پہنچائیں گی، اور وقتاً فوقتاً ہمارے لوگ بھی ہم بھی اس ٹرین میں سفر کر کے یہ بتائیں گے کہ ہاں یہ محفوظ سفر ہے۔ جس طرح ہم نے یہ ظاہر ثابت کیا ہے کہ اگر 2 دن چلنے والی، اگر ہم اتنے ڈرے ہوتے، اگر اتنے سیکیورٹی کے فلاز ہوتے ہمارے پاس، تو ہم 2 دن والی ٹرین کو 7 دن میں کیوں کنورٹ کرتے؟ پھر ہم یہ بھی بہانہ بنا سکتے تھے کہ عید کے بعد ہم شروع کریں گے۔ ہاں جو نقصان والی بات میرے بھائی نے کی، ابھی آپ دیکھیں اس سے بڑھ کے اور بات، ابھی میں اس جعفر ٹرین کا انسپیکشن بھی کر کے آیا ہوں، یا آپ معائنہ کہہ سکتے ہیں انسپیکشن، میں کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں۔ اب دیکھیں جہاں جہاں پہ اس کو لگی تھی بلٹس لگی تھی، جہاں ڈیمیج ہوا تھا، ہماری جعفر وہ بہترین طریقے سے اسی طریقے سے، حالانکہ یہ 1964 اور 70 اور 80 کی کوچز ہیں جن کو ہم ریپلیس کرنے جا رہے ہیں، جس میں 230 کے قریب ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ 46 پہنچ چکی ہیں، باقی ہم اپنی کیریج فیکٹری میں بنا رہے ہیں، لیٹسٹ ہیں 160 180 کی سپیڈ کی ہیں، جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 27 کی دسمبر تک، یعنی ہر مہینے میں 4 5 5 3 3 ملتی جائیں گی، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ باقی 186 جو ہیں ہم اللہ تعالیٰ نے چاہے تو 2027 کی جون تک مکمل کر لیں گے۔ پھر ہم ان لیٹسٹ کوچز کے ساتھ اپنے لوگوں کو ادھر ایک منزل سے دوسری منزل لے کے جائیں گے۔ منسٹر صاحب، ریلوے کے ملازمین کا جو ہے تنخواہوں کا ایک شدید مسئلہ چل رہا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے کیا ٹائم فریم دو گے؟ اس وقت جی بولیں۔ دوسرے بلوچستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ نئے کوچز سے وہ بھی جی بالکل کیونکہ آج آپ نے کوچ کی جی نہیں میں نے دیکھ لی، اور میں نے آپ کے سوال سے پہلے جواب بھی دے دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ تک کوئی پینڈنگ ہے؟ جی کوئی پینڈنگ نہیں ہے،
ٹھیک ہے, کوئی سیلری پینڈنگ نہیں ہے, سب دے دی گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی. اور دوسری بات رہے گی کوچز کی, وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ ہم جوں ان کوچز کو ہمارے پاس آئیں گی اور ہم پرائرٹی کے اوپر بلوچستان کو رکھیں گے. عباسی صاحب آپ نے اعلان کیا تھا کہ ٹرین کو جو ہے بولان میں ڈرون کے ذریعے اس کی نگرانی کی جائے گی, اگر نگرانی کی جائے گی تو اس پہ خرچہ کتنا آئے گا؟ ہاں, وہ ابھی ہم نے پلان کرنا ہے. اتنے دیکھیں نا, یہ تو ہم نے نکالا ہے, جیسے آئی ٹی کی, سی سی ٹی وی کیمراز کی, یہ سارا ہمارا جو ہے آنے والے بجٹ کے اندر ہم سارا لے کے جا رہے ہیں. کام شروع ہو گیا ہے. جیسے آئی جی صاحب نے اپنی سیفٹی کے حوالے سے, اپنی اس کی پولیس کی کیپیسٹی کو اپلفٹ کرنے کے حوالے سے, ایکوپمنٹ کے حوالے سے, پھر ویپنز کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. تو وہ اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ کوشچن موگے نے ہو گیا, موگے نے انہیں کوشچن تھا ویسے. ایک آپ کے سامنے ادھر ہی کرنی, ادھر 1 سیکنڈ میں کرتا ہوں, ذرا ہم کمپنسیشن دے لیں اور وہ بلائیں.